اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، دعائے ابو حمزہ ثمالی رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ معارف آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور آج کا یہ ہمارا تیسرا جو درس ہے، اس میں بھی انشاءاللہ کچھ معارف الہیہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور ہم نے سابقہ جو دو دروس ہمارے ہوئے تھے، ان میں ہم نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ الہی لا تؤدبنی بعقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک، بار الہا مجھے اپنی عقوبت کے ذریعے مؤدب نہ کیجیے، اپنی تدبیروں میں سے کوئی تدبیر میرے خلاف نہ کیجیے۔ عام انسان سے غلطی ہر حالت میں سرزد ہوتی ہے۔ غلطی ہونے کے بعد اس انسان کی اس غلطی کے نتیجے میں جو اصلاح ممکن ہے، وہ اصلاح دو طریقوں سے ہو سکتی ہے، یا اصلاح سزا کے ذریعے ہوگی، یا اصلاح بغیر سزا کے دیگر جو طریقوں سے انسان کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ تو پہلے جملے میں مولا نے فرمایا، خدایا میری اصلاح کیجئے لیکن سزا کے ذریعے نہیں، چونکہ خدا جب کسی کو سزا دیتا ہے، خدا کی جو سزائیں ہوتی ہے وہ انسان کے لیے قابل تحمل نہیں ہے، خصوصاً اس سزا کا تعلق اگر سزائے اخروی سے ہو، عقاب اخروی سے ہو، تو اس انسان کے لیے بہت ہی مشکل ہے۔ اور دوسرے جملے میں مولا نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَمْكُرْ بِحِيلَتِكَ، کہ جب غلطی انسان کرتا جائے تو اس کے بعد جو اصلاح کا جو عمل ہے وہ فوراً شروع ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی پہ غلطی انسان کرتا جائے اور انسان کو مہلتیں ملتی جائیں، اور آخر میں ان تمام غلطیوں کے نتیجے میں انسان جہنم کا حقدار ٹھہرے۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں، وَلَا تَمْكُرْ بِی فِی حِیلَتِکَ۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے، اس میں ایک تیسرا جو جملہ ہے جس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں، من این لی الخیر یا ربی ولا یوجد الا من عندک۔ ارشاد فرماتے ہیں، اے پالنے والے، مجھے بلائی صرف تیرے پاس سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر انسان اس دنیا میں کوئی بہتر کام انجام دینا چاہتا ہے، کوئی بلائی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو مولا فرماتے ہیں بلائی، اچھائی، نیکی کا جو منبع ہے، جو مرکز ہے، جہاں سے انسان کو نیکی مل سکتی ہے، وہ خدا کی ذات ہے۔ یہ توفیق خدا سے جو لوگ ڈسکنیکٹڈ ہو جاتے ہیں ان کو نہیں ملتی۔ سب سے پہلے خیر ہے۔ خیر سے مراد کیا ہے؟ خیر سے مراد ہر وہ چیز جس میں انسان کی بہتری ہو، یا ہر وہ عمل جس میں انسان کی ترغیب ہو، جس کو انجام دینے کا انسان شوق رکھتا ہو، اس عمل کو خیر کہا جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہو سکتا ہے؟ مثلاً وہ خیرات اور صدقات کا بانٹنا، کسی انسان کی مدد کرنا، اور اسی طرح سے خیر جو علم ہے انسان کے پاس، وہ علم بھی خیر میں شامل ہو سکتا ہے۔ جو عقل خدا کی طرف سے عطا ہوئی ہے، وہ عقل بھی خیر ہے۔ لیکن خیر کی دو قسمیں موجود ہیں۔ ایک وہ خیر ہے جس کو خیر مطلق کہا جاتا ہے۔ خیر مطلق سے مراد وہ بلائی ہے، وہ نیکی ہے جو ہر انسان کے لیے مطلوب ہے اور ہر انسان اس کو پسند کرتا ہے۔ کوئی ایسا انسان آپ کو نہیں ملے گا جسے وہ بھلائی پسند نہ ہو، اس نیکی کو وہ پسند نہ کرتا ہو۔ دوسری جو قسم ہے، اس خیر کو خیر مقید کہا جاتا ہے۔ یعنی خیر مقید کا مطلب یہ ہے کہ جو بعض انسانوں کے لیے وہ بلائی ہو سکتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہی چیز کسی دوسرے انسان کے لیے مفید نہ ہو، دوسرے انسان کے لیے مضر ہو۔ اگر ہم اس کے ایک ایگزامپل اگر آپ کو دینا چاہیں تو مثلاً اگر ایک انسان کاروبار کرنا چاہتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنا چاہتا ہے، دوسروں سے میکسیمم جب یہ اس کی قیمت کو ریسیو کرتا ہے، قیمت جب وہ لینا شروع کر دیتا ہے، تو یہاں پر ایک آدمی کو تو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن جو اس قیمت کو پے کر رہا ہے اس کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن بعض اعمال ایسے ہیں کہ جس سے ہر انسان کو فائدہ ہوگا۔ اور اسی وجہ سے جب امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے جب کسی نے پوچھا خیر کیا ہے، بلائی کیا ہے، تو اس وقت مولا نے فرمایا، فقال لیس الخیر ان یکثر مالک وولدک ولکن الخیر ان یکثر علمک وعملک ویعظم حلمک۔
یہاں پر مولا فرماتے ہیں خیر سے مراد یہ نہیں ہے آپ کی جو دولت ہے اس دولت میں اضافے پہ اضافہ ہوتا جائیں، یا خیر اور بلائی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مزید جو ہے اولاد کی تعداد بڑھتی جائے۔ مولا فرماتے ہیں خیر صرف یہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ خیر یہ ہے کہ اَيَكْثُرَ عِلْمُكَ وَعَمَلُكَ، آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ آپ اگر ڈیلی بیسس پر اپنے علم میں انکریز کرتے جاتے ہیں، آپ اس کائنات کو دیکھ کر اپنے لیے سبق حاصل کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے بیہیویئر کو، لوگوں کی زندگی سے اگر آپ اپنے لیے درس زندگی اگر آپ حاصل کرتے ہیں تو یہ خیر ہے اور یہ بلائی ہے، اور یہ ایسی بلائی ہے جس سے ہر انسان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور آپ حلم اور بردباری کے جب مالک بنیں گے، آپ اپنے اندر ٹالرنس کو، آپ اپنے اندر پیشنس کو اگر آپ انکریز کرتے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ خیر ہے۔ اس لیے کہ جب ایک انسان اپنے اندر اچھی کوالٹیز کو انکالکیٹ اگر کرتا ہے، یا اچھی کوالٹیز پہلے سے موجود ہے، اس میں ایکسیلنسی اگر کوئی پیدا کرتا ہے، تو اس بہتری کے نتیجے میں جہاں وہ خود انسان لطف اٹھا رہا ہوتا ہے، اس کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس معاشرے میں زندگی گزارنے والے باقی افراد کو بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ مثلا یہ اچھی کوالٹیز کس کی طرح ہے؟ خوشبو کی طرح ہے۔ یہ اچھی کوالٹی کس کی طرح ہے؟ روشنی کی طرح ہے۔ یہ اچھی کوالٹیز کس کی طرح ہے؟ خیرات کی طرح ہے۔ جب آپ کسی جگہ پر کسی علاقے کو جب روشن کرنا شروع کریں گے، جب آپ لائٹنگ کے سلسلے کو بہتر کریں گے، تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ جتنے بھی اڑوس پڑوس میں رہنے والے افراد ہوں گے، سبھی اس روشنی سے مستفید ہوں گے، سبھی کو اس روشنی سے فائدہ ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنی روشنی اگر آپ دنیا میں پھیلانا شروع کرے اور اتنی روشنی کا اگر آپ اہتمام کریں، لیکن اس کے ساتھ رہنے والے جو افراد ہیں، آپ کے ارد گرد میں رہنے والے جو افراد ہیں، وہ اس روشنی سے فائدہ نہ اٹھا سکیں، اٹ از ناٹ پاسبل۔ بس یہاں سے معلوم ہو رہا ہے یہ جو اچھائی ہے جس کے لیے انسان ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ کوئی معاشرے میں اس کا کوئی مقام بنے، کوئی حیثیت اس کی بن جائے، کوئی اہمیت اسے حاصل ہو جائے، لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتی جب تک آپ باقی انسانوں سے کچھ ہٹ کر کوئی اچھا کام انجام نہیں دیں گے، تب تک معاشرے میں آپ کو وہ مقام حاصل نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کو وہ مقام چاہیے، اچھائی کے ذریعے اگر آپ کو مقام چاہیے، تو پھر آپ کو چاہیے اس پروردگار الہی سے جو اپنا ریلیشنز ہے، ان ریلیشنز کو آپ مزید سٹرونگ کرے۔ اگر ریلیشن نہیں ہے، ریلیشن شپ جو آپ کے خدا کے ساتھ ایک تعلق ہے، ایک جو کنیکشن ہے اپنے پروردگار کے ساتھ، اس کنیکشن کو سٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ جب آپ اپنا جو ربط ہے خدا کے ساتھ جب آپ بڑھاتے جائیں گے، تو اس خدا کے ساتھ رابطہ بڑھانے کے نتیجے میں آپ کے دل میں وہ نورانیت پیدا ہو جاتی ہے، آپ کی عقل بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کے علم اور معرفت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایز اے ریزلٹ جہاں خدا کے ساتھ آپ کا رابطہ جو ہے قوی سے قوی تر ہوتا جاتا ہے، وہاں پر آپ کا جو رابطہ ہے اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آپ تمام انسانوں کے لیے سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آپ کی وہی فکر بن جاتی ہے جو فکر انبیاء کی تھی، آپ وہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں جو سوچ انبیاء کرام علیہ السلام کی ہوتی تھی، آپ وہی خیالات رکھنا شروع کر دیتے ہیں جو خیالات اللہ کے نیک اور مقرب بندوں کے ہوا کرتے ہیں۔ جب آپ اچھی سوچ اور اچھے خیالات کے جب مالک بنیں گے، تو اس کے نتیجے میں جس ماحول میں آپ رہتے ہیں، اس ماحول پر آپ کا جو ایک پازیٹیو جو امپیکٹ ہے وہ معاشرے پر پڑنا شروع ہو جائے گا، اور وہ معاشرہ آپ کو ایکسیپٹ کرنا شروع کرے گا، اور آپ کا جو کردار ہے اس معاشرے میں نمایاں ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں آپ کو عزت ملے گی، آپ کو شہرت ملے گی، اور آپ کو احترام ملے گا۔ لہٰذا اگر آپ کو عزت اگر چاہیے، اگر آپ کو احترام اگر چاہیے، تو اپنا رابطہ خدا کے ساتھ بھی قوی کریں، اور ساتھ ساتھ خدا سے دعا کریں کہ مخلوق خدا کے ساتھ بھی آپ کا جو تعلق ہے وہ تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہو، اور وہ تعلق احترام انسانیت کی بنیاد پر ہو۔ یہ دوسرا جو میسج ہے جو ہم اس جملے سے اخذ کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ جو کامیابی ہے، یہ جو اچھائی ہے کہ جو آپ کو چاہیے، یہ کامیابی چاہے اس دنیا کی کامیابی ہو، چاہے وہ آخرت کی کامیابی ہو، دونوں جہاں کی کامیابی پروردگار الہی سے مدد لیے بغیر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا جو رشتہ ہے اس رشتے کو قوی کیے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی چیز کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ معاشرے میں جا کر سروے کر سکتے ہیں، کتنے بڑے بڑے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جن کے پاس کسی زمانے میں دولت کی کوئی
کوئی کمی نہیں ہوتی تھی، شہرت کی کوئی کمی نہیں تھی، لوگ عزت اور احترام کرتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب وہ طاغوت بننا شروع ہو جاتے ہیں، خدا کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا وہ تعلق جب کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہی لوگ جو ایک زمانے تک کسی جگہ پر حکومت کیا کرتے تھے، لوگ اس کے بغیر بات نہیں کر سکتے تھے، آخر میں یہی لوگ اس حد تک گمنامی میں چلے جاتے ہیں کہ اس کو پہچاننے والے بھی نہیں ہوتے۔ یہ تو اس دنیا کی بات ہے۔ اگر کوئی شخص آخرت کے بارے میں فکر مند رہنا چاہتا ہے، آخرت کے بارے میں اگر وہ فکر کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے اس رب کریم سے، اس رب قدیر سے اپنے تعلق کو بنائیں، اور اچھائی اور بلائی خدا سے ہی آپ کو مل سکتی ہے۔ جب خدا کے ساتھ آپ اپنا اس ریلیشن کو مضبوط کریں گے تو اس کے نتیجے میں خدا اپنے اوپر اعتماد کرنے والوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ ہمیں دعاؤں میں نظر آتا ہے اللہم ہب لی کمال الانقطاع الیک فی الدنیا والآخرہ، کہ معصوم یہی دعا فرماتے ہیں ہمیشہ، خدایا ہمیشہ کی تمام کائنات سے ڈسکنیکٹ ہو کر صرف تیری طرف ہی متوجہ رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے رب کے ساتھ جو کنیکٹڈ اگر آپ ہو جاتے ہیں تو رب کے ساتھ کنیکٹڈ ہونے کے نتیجے میں آپ کی نگاہ کائنات پر بھی ہوگی، آپ کی نگاہ دوسرے لوگوں پر بھی ہوگی۔ آپ جہاں خدا کے بارے میں سوچنا شروع کریں گے وہاں پر مخلوق خدا کے بارے میں بھی آپ کو فکر لاحق ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ خدا کو خوش کرنے کے لیے اس بلائی کے نتیجے میں جو آپ کو توفیق ہوئی ہے، آپ ایک معاشرے میں ایک بہترین کردار ادا آپ کر سکیں گے۔ اور احادیث قدسیہ میں یہ ارشاد پروردگار ہے کہ اللہ کے علاوہ جس بھی ذات پر انسان توکل اگر کرتا ہے، جس بھی ذات پر خدا کو چھوڑ کر اگر کوئی انسان ٹرسٹ کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کی امیدوں کو نا امیدی میں خدا بدل دیتا ہے۔ تو جس ذات سے آپ کو امید مل سکتی ہے، جس ذات سے آپ کو کامیابی مل سکتی ہے، جس ذات سے آپ کو اچھائی مل سکتی ہے، جس ذات سے آپ کو حیات ابدی مل سکتی ہے، جس ذات سے آپ کو سربلندی مل سکتی ہے، وہ خدا کی ذات ہے۔ یہ مقدس مہینہ ہے، اس مہینے میں کوشش کرے کہ آپ اپنی جو اسپرچول جو ورلڈ ہے، آپ کی جو روحانی جو دنیا ہے، اس روحانی دنیا میں بہتری لانے کی کوشش کرے، اپنی روح کو توجہ دینا شروع کریں گے، جو اسپرچول نیڈس ہے ان نیڈس کو فلفل کرنا شروع کریں گے، تو اس کے نتیجے میں جو آپ کی جو فزیکل ورلڈ ہے، یہ جو آپ کی جسمانی جو دنیا ہے، مادی جو دنیا ہے، اس دنیا میں بھی بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈپریشن، انزائٹی اور ڈسسٹسفیکشن سے فری لائف اگر آپ کو ملیں، اگر آپ کی یہ چاہت ہے تو آپ کو چاہیے اسپرچول ڈیولپمنٹ پر بھی توجہ کرے۔ جب تک آپ اپنی روح کی جو ضروریات ہے ان کو فلفل نہیں کریں گے تب تک سکون میسر نہیں آئے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔